वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में बढ़तरी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मीरपुर, कोटली और भिम्बर में कायम 13 हलकों पर पीर को वोटिंग हुई। 5 बजे वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटिंग के लिए 1 घंटा इजाफी दिया, जिसके बाद अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में अब तक 10 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए, जिसके मुताबिक 7 हलकों में मुस्लिम लीग नून और 3 हलकों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA1 मीरपुर 1, हल्का A4 मीरपुर, हल्का LA7 भिम्बर 3, हल्का LA9 कोटली 2, हल्का LA11 कोटली 4, हल्का LA12 कोटली 5, हल्का LA13 कोटली 6 से नून लीग कामयाब। हल्का LA2 मीरपुर 2, LA3 मीरपुर 3, हल्का LA8 कोटली 1 से पीपल्स पार्टी कामयाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के पहले मरहले में अच्छा गहमा गहमी रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को तरजीहात में रखा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर तवज्जो दी। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना शफ़ाफ़ियत से मुकम्मल हुआ। कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। लोगों ने बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मज़ीद कहा कि इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बाज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इल्ज़ाम आयद किया कि मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला। मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत सामने आई, जो इंतहाई संगीन है। मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके और तहकीकात के बाद मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का अमल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादाना शफ़ाफ़ियत उम्मीदवार वोटर्स का बुनियादी हक़ है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो शिकायत का फ़ौरी नोटिस लेते हुए तमाम उम्मीदवारों को मसावी इंतखाबी माहौल फराहम करें और दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के के हतमी नताइज का ऐलान ना किया जाए। इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर फायरिंग और तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ताकत के नशे में अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाना खुली दहशत गर्दी है। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज पर हर शहरी का आईनी हक़ है, मगर कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश जारी है। रियासती इदारों ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। कश्मीरी अवाम ने धांधली ज़दा इंतखाबात को मुस्तरद किया। सवाल उठाए कि हुकूक मांगने वालों को कब तक गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता रहेगा। मुतालबा है कि रियासत फौरी तशद्दुद बंद करे, अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक़ दे। शहदा के दर्जात की बुलंदी लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी की। जनरल सैयद आमिर रज़ा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभाल लिया, जिस पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रज़ा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने जनरल हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आसिम रज़ा को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान में पाक फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार के ओहदे पर तरक्की और स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करने का ऐलान किया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ माली दबाव मुमकिन तौर पर फ़ौजी हमलों से मौसर साबित हो सकते हैं। अब मुआशी दबाव तेहरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में किरदार अदा कर सकता है। सीनियर हुकाम के हवाले से बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक ईरान को पेट्रोल की किल्लत, बैंकों के बड़े पैमाने पर रकूम निकलवाने के खदशात, जंगजुओं को अदायगियाँ मुश्किल हैं। अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी ने मुल्क पर दबाव मज़ीद बढ़ाया। ईरान को महकमे जंग से ज़्यादा अमरीकी महकमे ख़जाना से खौफ है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि इक़्तिसादी दबाव के ज़रिए ईरान को किसी मुआहदे पर आमादा करने में मुकम्मल फ़ौजी कार्रवाई के मुकाबले में ज़्यादा वक्त लग सकता है। अमरीका ने तस्दीक की है कि इसराइल लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली के दारुल हुकूमत रोम में मुनक़िद होगा। मुज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में कमी लाना है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात अमरीका की सालिसी में होंगे,
جبکہ ان میں اسرائیل لبنان نمائندے شرکت کریں گے۔ اس سے قبل کو اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی بھی مذاکرات کے نئے دور کی تاریخوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیل جنوبی لبنان میں قائم 2 پائلٹ زون سے مرحلہ وار انخلا کی تیاری کر رہا ہے، جس پر مذاکرات کے دوران تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ اسرائیل لبنان کے درمیان موجودہ فریم ورک معاہدہ اس وقت سامنے آیا جب 2 مارچ کو اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا جنوبی لبنان میں فوجی تعینات اور اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا ہے۔ ایران پر امریکی حملے رکنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو کاروبار کے اختتام پر ایک ہفتے سے زائد عرصے کی کم ترین سطح برنٹ خام تیل کی قیمت 8.7% کمی کے بعد $88.36 فی بیرل پر بند ہوئی۔ 17 جولائی کو کم ترین سطح ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت بھی $82.61 فی بیرل پر بند ہوئی۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کے دوران کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مذاکرات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقات بھی متوقع۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برآمدات بڑھانے کے لیے خصوصی ایکسپورٹ پیکج کی منظوری دی۔ کم شرح سود پر ایکسپورٹ فائنانسنگ SME سیکٹر کو خصوصی سہولیات ملیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران برآمد کنندگان کے لیے 3 نئی ایکسپورٹ فائنانس سبسڈی اسکیمیں منظور کی گئیں۔ اضافی برآمدات پر کارکردگی سے مشروط ریبٹ اسکیم کی منظوری۔ ECC نے ایکسپورٹ اسکیموں کی 6 ماہ بعد کارکردگی رپورٹ طلب کی۔ IPP سے متعلق عالمی ثالثی مقدمات کے لیے 4 ارب روپے کی گرانٹ منظور۔ اور پینشنرز کو متعلقہ ڈسکور سے پینشن کی ادائیگی اور 8 کے ذخیرے کو ٹائٹ گیس ریزروائر قرار دینے کی منظوری دی۔ RLNG پاور پلانٹس کو مقامی گیس فراہمی کے ٹیرف کی منظوری۔ اعلامیے میں EOBI کے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تخمینوں کی منظوری۔ EOBI کا نظر ثانی شدہ بجٹ بھی منظور کر لیا گیا۔ عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے الگ پیغام میں 2030 تک پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کا عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان دنیا میں ہیپاٹائٹس سی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے بروقت تشخیص، مفت علاج، آگاہی اور طبی طریقوں سے خاتمے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے اسکریننگ اور بروقت تشخیص کی طرف توجہ دلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم قومی پروگرام برائے خاتمہ ہیپاٹائٹس سی کے تحت ملک بھر میں مفت اسکریننگ، تشخیص، علاج سہولیات فراہم کرے گی، جس سے عملی دونوں رہنماؤں نے طبی عملے کے خدمات کو سراہتے ہوئے عوام سے قومی مہم میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ SIFC کی معاونت اور حکومتی اصلاحات کے باعث پاکستان کا IT شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ مالی سال 2026 میں IT اور ICT برآمدات 21% اضافے کے ساتھ ریکارڈ $4.6 ارب تک پہنچ گئی۔ IT شعبے نے $3.9 ارب کے تجارتی سرپلس حاصل کر لی، جو پاکستان کی سروس شعبے کی تاریخ کا بڑا سرپلس قرار دیا جا رہا ہے۔ $1.76 ارب تک کے پہنچ گیا۔ قومی مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 متعارف کراتے ہوئے 2030 تک مصنوعی ذہانت کی تحقیق، خود مختار کمپیوٹنگ کے لیے $1 ارب مختص۔ ہری پور میں سینوپاک سینٹر فار AI اور نس میں نیشنل سینٹر آف AI بھی تعلیم، تحقیق، جدت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوگرا نے یومیہ بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا، جس کے تحت 28 جولائی کے لیے پیٹرول کی قیمت میں کمی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں $1 فی لیٹر کمی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $334.18 فی لیٹر مقرر۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $3.37 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت $386.83 فی لیٹر۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 28 جولائی کے لیے کیا گیا ہے۔ ANF نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے کراچی، راولپنڈی، پشاور، کالا شاکاکو میں مختلف کارروائیوں کے دوران آئس، چرس، ایکسٹیسی گولیاں اور شراب برآمد کی۔ ترجمان ANF کے مطابق کراچی میں شہر فیصل کے ایک کوریئر آفس سے آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل میں آئس برآمد، کالا شاکاکو کے قریب ایک گاڑی سے بڑی مقدار میں شراب قبضے میں لی۔ راولپنڈی میں کارروائی کے دوران چرچ GT روڈ کے قریب 2 افراد سے ایکسٹیسی گولیاں برآمد، ملزمان کو گرفتار کیا۔ پشاور سے کوریئر آفس میں پارسل کی تلاشی کے دوران منشیات برآمد، مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کراچی سے دبئی جانے والے مسافروں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد، کسٹمز حکام کے مطابق ایک ہی خاندان کے 6 افراد سے $55,000 $9,50,000 برآمد۔ کسٹمز حکام کا کہنا ہے کرنسی ڈکلریشن نہ کرنے پر کسٹمز ایکٹ
69 کے تحت کارروائی کی۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد سے اسٹیٹ بینک کے مقررہ حد سے زیادہ غیر ملکی کرنسی برآمد۔ کرنسی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان کے بڑے علاقوں پر قبضہ ختم کرنا چاہیے، گھروں کی مسماری روکنا چاہیے۔ وولکر ٹرک نے لبنان کا دورہ مکمل کیا، جس میں انہوں نے سرکاری حکام، سول سوسائٹی نمائندوں سے اسرائیلی حملوں کی وجہ بے گھر بنے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی۔ لبنان میں کچھ اسرائیلی اقدامات جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ ان کی ہلاکت پر انسانی حقوق کے دیگر گروپوں کی جانب سے تنقیدوں میں شدت۔ اسرائیل نے 60 فلسطینیوں کے قید سے رہا کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے 60 فلسطینی قیدیوں کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے جنوبی غزہ کے خان یونس پہنچے۔ اسرائیل نے 60 فلسطینیوں کے قید سے رہا کیا۔ اسرائیل کی طرف سے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے جنوبی غزہ کے خان یونس میں ہونے والے قیدیوں سے مختلف لوگوں نے تصاویر دکھا کر فلسطینی قیدیوں کے گروپوں کا کہنا ہے کہ 9600 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، جو کہ اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ میں تقریباً 5250 روبہ ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، جہاں تیسرے دن کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف دوسرے اننگز میں 7 وکٹوں کو نقصان پر 126 رنز بنا کر مجموعی برتری 155 رنز تک پہنچا دی۔ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں جاری پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے 311 رنز کے جواب 199 رنز پر 3 وکٹوں سے پہلی اننگ دوبارہ شروع کی۔ تاہم شان مسعود کے سوا کوئی بھی بیٹر بڑی اننگ نہ کھیل سکا، پوری ٹیم 282 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شان مسعود نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 109 رنز بنائے، جبکہ سلمان علی آقا 20، خرم شہزاد 19، محمد رضوان 12، عامر جمال 3، علی عثمان کھاتا کھولے بغیر آؤٹ۔ محمد عباس کوئی رن نہ بنا سکے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جسٹن گریوس نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ 29 رنز کی برتری کے ساتھ دوسرے اننگ شروع کرنے والی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ابتدا میں ہی مشکلات کا سامنا، 4 وکٹیں صرف 43 رنز پر گر۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ کراچی میں مانسون سسٹم کمزور پڑ گیا، بادلوں نے شہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، دھوپ کہیں بادل کہیں ٹھنڈی سمندری ہوائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کراچی کے موسم کا خوشگوار حال، سحر خان کی اس رپورٹ۔ کراچی میں کئی روز تک برسنے والے مونسون بادل اب آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے ہیں اور شہر ایک بار پھر روایتی مگر دلکش موسم کی جانب لوٹ رہا ہے۔ آج شہر قائد میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے، کہیں ہلکی دھوپ زمین کو چھو رہی ہے تو کہیں بادل آسمان پر راج کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سمندر سے آنے والی ہوائیں موسم کو خوشگوار تو بنا رہی ہیں، لیکن فضا میں موجود نمی شہریوں کو حبس کا احساس بھی دلا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی تازہ رپورٹ کے مطابق کراچی میں کسی بھی قسم کی موسلا دھار یا شدید بارش کا امکان نہیں ہے، تاہم ساحلی پٹی اور چند مضافاتی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم مزید سہانا ہو سکتا ہے۔ شہری بھی اس بدلتے موسم سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں، کوئی ساحل سمندر کا رخ کر رہا ہے تو کوئی شام کی چائے کے ساتھ بادلوں کا نظارہ کرنے میں مصروف ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران بھی موسم جزوی طور پر ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی جو چند روز قبل تیز بارشوں اور پانی جمع ہونے کی خبروں کی زد میں تھا، آج ایک نسبتاً پرسکون اور خوشگوار دن گزار رہا ہے۔ بادلوں کی یہ نرم چادر شہریوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ مونسون چاہے کمزور پڑ جائے، کراچی کا موسم ہمیشہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ بادل ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوئے اور کراچی والے بھی ان کا استقبال کرنے سے باز نہیں آتے۔ موسم خوشگوار ہے، ہوائیں رواں ہیں اور شہری امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دن بھی اسی طرح سہانے رہیں گے۔ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔